الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ یقیناً آپ نے گوشت کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، اور اب کافی ساری پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اگر گوشت آپ نے زیادہ کھایا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسے نسخے دیتا ہوں جو عید کی نسبت سے بہت ضروری ہیں آپ کے لیے۔ آپ ان کو بنا کے رکھ دیں۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں، سب بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی انتہائی مزیدار ہے۔ قربانی کا گوشت اگر تھوڑی سی مقدار میں کھایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو پھر پیٹ پہ اپھارا، قبض، گیس، تیزابیت، پیٹ میں درد، معدے میں درد، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، موٹاپا، یہ سارے مسائل اس وجہ سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نسخہ استعمال کر لیں بنا کے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی، کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ تو اس میں آپ نے لینا ہے اجوائن دیسی، یہ آپ 50 گرام لے لیں، اور سونٹ لے لیں 50 گرام، 20 گرام آپ میٹھا سوڈا لے لیں۔ تو تینوں کو صاف کر کے اچھی طرح سے آپ پیس لیں۔ یہ پنسار سے آپ کو 100-150 میں آسانی سے مل جائیں گی چیزیں۔ اچھی طرح سے آپ نے صفوف بنا لیا۔ اب آدھی چمچ صبح کو، آدھی چمچ دوپہر کو، آدھی چمچ رات کو تازہ پانی کے ساتھ لے لیں، اور کھانے کے فوراً بعد نہ لیں، 20 منٹ چھوڑ کر پھر بعد میں لے لیں۔ اس سے آپ کا پیٹ درد بھی ختم ہو جائے گا، معدے کا درد بھی ختم ہو جائے گا، گیس بھی ختم ہو جائے گی، قبض بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ اور اگر گوشت کھانے سے آپ کے مسوڑوں میں درد ہو رہا ہے، آپ کے مسوڑے پھول چکے ہیں، آپ کے دانتوں میں درد ہے، آپ کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، یعنی دانتوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی صفوف سے آپ نے برش کرنا ہے، یعنی بطور منجن جو ہے وہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی دانتوں کے مسائل ہیں وہ بھی اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ویسے تو نسخہ گرم تر مزاج کا ہے، لیکن سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو مستقل نہیں استعمال کرنا، اس کو ضرورت کے تحت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بلڈ پریشر والا مریض بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، شوگر والا مریض بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کی مقدار آپ تھوڑا کم کر دیں، باقی جو ہے وہ لوگ اس کو آدھی چمچ جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ استعمال کر لیں یا 2 مرتبہ آپ استعمال کر لیں، تو بہت ہی زبردست ایک آسان سا نسخہ ہے اور سادہ سا نسخہ ہے۔ دوسری آپ ایک چٹنی بنا لیں، اس میں آپ لہسن لے لیں، آپ ادرک لے لیں، آپ انار دانہ لے لیں، اور آپ پودینہ لے لیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے
20-20 گرام لے لیں. 10 گرام اس میں آپ کالی مرچ شامل کر لیں اور 10 گرام اس میں آپ سادہ گھر والا نمک استعمال کر لیں یا کالا نمک استعمال کر لیں. تو اس کی یہ چٹنی بن جائے گی. اگر آپ حسب ذائقہ تھوڑا سا 1 یا 2 ہری مرچ آپ شامل کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو یہ آپ ہر کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں. آپ کو بہت زیادہ مزیدار بھی لگے گی اور اس کے بینیفٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا، آپ کا معدے کا نظام ٹھیک ہوگا، بھوک اچھی طرح سے لگے گی، پیٹ پہ اپھارا نہیں بنے گا، معدے پہ درد نہیں ہوگا، قبض نہیں ہوگی، یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا، کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، موٹاپا اس سے نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ہاضمہ اتنا اچھا ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی آپ کھائیں گے، لکڑ پتھر سب کچھ انشاءاللہ اس سے ہضم ہو جائے گا. تو بہت ہی زبردست یہ دونوں نسخے ہیں، زبردست یہ کام کرتے ہیں اور مجرب نسخے ہیں. جتنے سادہ ہیں اتنے یہ پاورفل ہیں. تو عید کی مناسبت سے ان کو آپ بنا کے رکھ دیں اور عید کے بعد بھی جب بھی آپ اس کو ضرورت سمجھیں یا مستقل طور پر بھی اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. تو عید کو بھی انجوائے کریں اور یہ نسخے بنا کے استعمال کریں تو آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.